پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک سال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی آئین کے لیے۔ اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس۔ آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے ان دونوں سو کالڈ ترامیم، اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے۔ یہ تو عام قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ 2025 میں ہوا ہے، اس سے پہلے 2024 میں ہوا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ کے بھیانک سال ہیں، جس میں کہ الیکشنز کے رزلٹس جو تھے وہ راتوں رات بدلے گئے۔ ایک ایسی حکومت فارم کی گئی جس کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں تھی، اور ان کو زبردستی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھا دیا۔ صوبائی حکومت پنجاب میں اور مرکزی حکومت جو ہیں، دونوں ہی حکومتیں جو ہیں وہ رگڈ الیکشنز کی بنیاد پر بنائی گئیں، اور اس سے 2024 کا سال جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک بھیانک سال ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی آئین کے لیے۔ اور نہ صرف یہ ہوا کہ ایک ناجائز حکومت ہمارے سروں پہ نافذ کی گئی، خاص طور پہ فیڈرل اور پنجاب گورنمنٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئین کا بھی بالکل جنازہ نکال دیا۔ پہلے آئین کو قتل کیا گیا بذریعہ 26ویں ترمیم کے، اور اس کے ساتھ 27ویں ترمیم میں جو کسر رہ گئی تھی وہ انہوں نے دفنانے میں پوری کر دی۔ اور اس وقت پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ ہر چیز کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہے ان دونوں سو کالڈ ترامیم، اور اس اسمبلی نے یہ ترامیم پاس کی ہیں جن کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے۔ یہ تو عام قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لیجیٹیمیٹ حکومت، لیجیٹیمیٹ اسمبلیز ہیں۔ یہ انہوں نے آئین کا سارا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے اب جو سٹرگل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی طور پر آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کو یا جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، یا ان کو ہر طرح کی سختی ان پر کی جا رہی ہے، زبان بندی ہو رہی ہے۔ ہر ایسا اقدام اٹھائے جا رہے ہیں جو کہ ملک پر ایک قسم کا ایک آپریشن ہے، جو تاریخی طور پر پاکستان میں بھی شاید اس قسم کا ہم نے کبھی جبر اور زیادتی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہاں پھر وکلاء کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے، ہماری دونوں لیڈنگ بار ایسوسیشنز نے بڑا ہی پازیٹیو رول پلے کیا ہے پچھلے 2 سال میں۔ جس طرح انہوں نے ہر غلط چیز کو، ہر غیر آئینی چیز کو رجسٹ کیا ہے، اس کے لیے میں دونوں صدور کا اور اس سے پہلے جو صدر ہائی کورٹ بار، ان دونوں کو میں اخراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور انہیں ہی کرنا پڑے گا، انہیں ہی لیڈ لینی پڑے گی، کیونکہ جو ایک اور گروپ ہے اس نے وہ تو حکومتی گروپ بن کے رہ گیا ہے۔ ان کا جو لیڈر ہے وہ اس حکومت کا، جیسی بھی حکومت ہے جس کو میں لیجیٹیمیٹ نہیں سمجھتا، اس کا لا منسٹر ہے۔ یہ سارا کچھ کرانے میں، یہ امینڈمنٹس لانے میں، یہ جو مزید اپریشن جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، اس سب میں ان کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا برڈن جو ہے اس وقت ملک میں غیر آئینی، غیر قانونی اور عدلیہ کے خلاف جو اقدامات ہیں، اس کو رجسٹ کرنے کا پروفیشنل گروپ اور ان کے نمائندگان پر یہ سارا اس وقت بوجھ ہے۔ اور یہ اپنا فرض جس طرح سے ادا کر رہے ہیں یہ دونوں بار ایسوسیشن اور ان کے الیکٹڈ صدور، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے ہمارے الیکٹڈ صدور جو ہوں گے وہ بھی اس معاملے کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو آج ہمارے دونوں بار ایسوسیشنز نے آپ کو تکلیف دی ہے، اور یہی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان مقاصد کو آگے لے جاتے ہوئے اس ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی، اور پاکستان میں آزاد عدالتی نظام قائم ہوگا، جو کہ اس وقت کوئی رول آف لا، کوئی سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اور کوئی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اس ملک میں باقی نہیں رہی ہے۔ اور یہ اس کے لیے وکلاء کو جو سٹرگل کرنی ہے
وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی اس قسم کا دور آیا ہے، جب بھی زیادتی ہوئی ہے پاکستان میں آئینی سیٹ اپ کے ساتھ یا قانونی سیٹ اپ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ، ہمیشہ آواز بلند کی ہے ہماری بار کونسلز اور بار ایسوسیشن نے. وہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری جو موجودہ بار کونسل ہے، پاکستان بار کونسل، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پاکستان بار کونسل اب بنے گی، جو جنوری سے کل سے شروع کریں گے اپنا ٹینیور، وہ اس معاملے میں اپنا صحیح رول ادا کریں گے، نہ کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے، جیسے کہ پہلی پاکستان بار کونسل آج تک جو پچھلے 5 سال میں جو اس کا رول رہا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بار کونسل کا اتنا غلط رول نہیں رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں. اسی طرح سے کچھ بار ایسوسیشنز جو ہیں جن میں الیکشنز جس انداز سے کرائے جاتے ہیں کہ جس میں بایو میٹرکس بھی نہیں ہے، ان سب نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ غلط اقدامات کو سپورٹ کرنے کا. ہمارے فرض ہے ہم وکلا کا کہ ہم اس کو پوری طرح سے اپوز کریں اور ملک میں ایک دفعہ پھر آئین کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی قائم کریں. بہت بہت شکریہ. کہ آپ نے کہا کہ پنجاب اور جو آنرشپ ایکٹ ہے اس پر دوسرے گروپ نے جو ہے وہ بعد میں اقدامات کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل کے چیئرمین نے اس پر باقاعدہ پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کی پٹیشن پر بھی کارروائی، جبکہ آپ کی بار ایسوسیشن نے شاید مذمت تو کی ہوگی لیکن عملی طور پر کوئی اقدام نہیں کیا. ایک تو یہ بتا دیں، دوسرا اس میں یہ بھی بتا دیں کہ اصل آپ کا جو بیانیہ ابھی آپ نے پڑھا ہے، گزشتہ 3 سال سے بیانیہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے امیدوار اس بیانیے پہ ووٹ لے کے دوسری سائڈ پہ چل جاتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ نہیں ہمارا یہ آخری بات، باقی جواب ہمارے صدور دیں گے. آپ نے جو بات کی وہ تو بار ایسوسیشن کے حوالے سے ہے اور انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن آپ کو بتائیں گے. جہاں تک دوسری طرف جانے کا تعلق ہے، یہ بات کبھی نہیں ہوئی بار ایسوسیشنز کی حد تک جو ہمارے ہاں ایک ہوا، ایکسیپشنز ہوئی ہیں بالکل، جن کو انہوں نے لالچ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے خریدا ہے. مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا جو صدر تھا وہ واقعی ہمارے چوائس تھی، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے پیسے اور اس طرح کے استعمال کرے گی. لہٰذا اگر 1-2 بار ایسوسیشنز یا بار کونسل کے کچھ ممبرز وہ اپنا ضمیر فروخت کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو اجتماعی سوچ ہے نہ اس میں فرق پڑے گا اور نہ ہی ہماری کوششوں میں کوئی افیکٹ پڑے گا. باقی آپ اچھا 2 پٹیشنز کا میں بتا دوں کہ وہ پٹیشنز تو میری بھی 2 جو اکٹھی سب جوائنٹلی وہ ٹیک اپ ہوئی تھیں، ان میں 2 پٹیشنز میری بھی تھیں. تو ہم تو ایز اے گروپ کر رہے ہیں نا کہ ایز اے گروپ وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹر ہیں ان تمام ترامیم میں، اور کسی بھی جو نیا آرڈیننس آیا انہوں نے کبھی کنڈیم نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے اس فورم سے اسٹرائکس بھی کی. اور جو ہمارے لائرز کے چیمبر سیل کیے، جس طرح مبشر رحمان نے بتایا کہ پریکٹیکلی ہم نے وہاں پر پوری طرح انشور کیا کہ جب تک وہ ڈی سیل نہیں ہوئے اس وقت تک ہم نے مطلب کہ اس میں پورا رول پلے کیا. اور اس کے بعد یہ جو پٹیشنز میں جو چیف جسٹس صاحبہ نے جو آرڈر کیا، اس میں بھی ہم نے سب سے پہلے چیف جسٹس کے جو آرڈر تھا اس کو اپریشیٹ کیا اپنے پریس ریلیز کے ذریعے. اور ہم آئندہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو کالے قانون ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو ایک جوڈیشری سے ہٹا کر ایک جو آپ ایگزیکٹو کو دے رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبہ انشاءاللہ اپنا جو ایک جوڈیشل ریویو کا جو اختیارات ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی ایکشن لیں گے. سر یہ تو وہ تھا کہ عدلیہ نے جب اپنی ساکھ پر بات آئی تو عدلیہ نے اسٹے دے دیا. آپ بھی کریڈٹ لے رہے ہیں، دوسری پارٹی بھی، دوسرا گروپ بھی کریڈٹ لے رہا ہے. آپ نے اب تک کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ جو ریٹ کا رائٹ ہے وہ بحال ہونا چاہیے تھا. آپ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کون سا آپ کا مطالبہ مانا گیا ہے؟ آپ نے پورے سال میں کیا اقدامات کیے ہیں وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے؟ صرف میرے خیال سے یہی آپ کا کام بنتا تھا کہ یہ جو ریٹ کا رائٹ جو ہے اس کو بحال کروانا تھا. اس حوالے سے کیا تھا؟ برادر ریٹ کا رائٹ کس ترامیم کے تحت کس ترمیم کے تحت لیا گیا نا؟ اس میں یہ 26ویں اور 27ویں جو ترامیم ہے نا، انہی میں جو ریٹ جوریسڈکشن ہے نا اس کو کرٹیل کر لیا گیا ہے. اور وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز کو دیا گیا ہے اس کے خلاف تو ڈے 1 سے ہماری اسٹرگل جو ہے وہ آج تک جاری ہے. ہماری پٹیشنز پینڈنگ ہے 26ویں اور 27ویں ترامیم کے خلاف، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کی بھی اور لاہور بار کی بھی، اور اس میں حامد خان صاحب وہاں پر اپیئر ہو رہے ہیں.
جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ نہیں ٹیک اپ ہو رہی. تو ہم نے تو مستقل ایک اسٹرگل شروع کی ہوئی ہے ان ترامیم کے خلاف. سر یہ بتائیے گا پلیز کہ جو معاملہ عدالت قتل ہے، جیسے آپ لوگوں نے اپنی پریس کانفرنس کے شروع میں بھی CCD کا ذکر کیا، تو وکلا جو ہے وہ ہمیشہ سے ہیومن رائٹس کے ڈیفینڈر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب یہ سلسلہ چلا 700-800 بندہ مارا گیا پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر مختلف انکاؤنٹرز کے اندر، لیکن وکلا کی طرف سے اس طرح کی ریزسٹنس نہیں آئی. جب ایک وکیل صاحب کا قتل ہوا بہاڑی میں، اس کے بعد جو ہے وکلا کی جانب سے ہڑتال بھی کی گئی اور سارا کچھ کیا گیا. تو کیا وہ جو 700-800 زندگیاں پہلے جو ہے وہ معاملہ عدالت قتلوں کے اندر نکل لی گئی، ان کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ وکلا نے اس معاملے کے اوپر کوئی ہڑتال وغیرہ کیوں نہیں کال کی، اور عدلیہ کے اندر اس طرح سے کام کو ہڑتال کیوں نہیں؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ سارا جو ماورائے عدالت جو مرڈرز ہو رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم کی گئی اس کے نتیجے میں اب عدالتوں کے پاس یہ اختیارات نہیں رہے, ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے کہ وہ ہمارے حقوق کو دیکھیں, ہماری حقوق کا تحفظ کریں. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے کہ اس ترامیم کے بعد آپ دیکھیں یہ جتنے بھی یہ واقعات ہوئے ہیں اور جتنا اس طرح کے جو آرڈیننسز جو کیے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم کے بعد کیے گئے ہیں, کیونکہ اس کے بعد جو ایک جوڈیشل ریویو کا ایک اختیارات ہوتا ہے سپیریئر کورٹس کا, وہ ان کے پاس اب اس ایز اٹ از نہیں رہا. اور اسی کے نتیجے میں اب ہم بار بار پٹیشنز لے کر جاتے ہیں جن کو نہیں سنا جاتا, بلکہ کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں جب ایک اپریہنشن ہوتی ہے کہ اس بندے کو وہ ماورائے عدالت مرڈر کریں گے, انکاؤنٹر کریں گے, کورٹس اس میں کوئی ایکشن نہیں لیتی اور ایگزیکٹلی 2-3 دن بعد جو ہے وہی جو اپریہنشن ہوتی ہے وہی ہو جاتی ہے. تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اسٹرگل ہی اس پہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو اختیارات ہوتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ایک اختیارات ہوتے ہیں لوگوں کے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے, وہ اب کورٹس اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان حقوق کا تحفظ کر سکیں. اور اسی لیے جب تک 26ویں جو ترمیم ہے وہ انڈیو نہیں ہوگی اس وقت تک عدالتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں.